آج دنیا میں بدامنی، خوف، ہراس اور ایک دوسری سی دوریاں پیدا ہو گئی ہیں. آپس کی محبت حد ختم ہو گئی تقریباً، الا ان لوگوں کے درمیان جو ایمان والے. اس پریشانی کی علاج کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. گاؤں والے، گھر والے، ملکوں والے، پوری دنیا اس تگ و دو میں لگی ہے. وہ دنیا، وہ لوگ جو خیر والے ہیں کہ کس طرح اس کا حل نکالا جائے. اور اس کا حل وہ دنیا کی چیزوں میں تلاش کر، دنیا کے قوانین میں تلاش کر کہ یہ قانون بنائیں، وہ قانون بنائیں، یہ علاج کریں، وہ علاج کریں. اس سے یہ خوف ختم ہو جائے گا، ہراس ختم ہو جائے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے ہم علاج کر رہے ہیں، جو قوانین ہم بنا رہے ہیں، جو طریقے ہم اپنا رہے ہیں، اس سے امن کی بجائے اور اطمینان کی بجائے، سکون کی بجائے اور پریشانیاں بڑھتی ہیں اور مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بیماری کی تشخیص اچھی نہیں کی ہے کہ بیماری کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے. ظاہر ہے کہ اگر ایک آدمی کا زکام ہو یا اس کو کھانسی ہو، اس کو تم آکسیجن پر چڑھاؤ گے تو مر جائے گا. یہ تو اس کا علاج ہی غلط ہے. یا تم اس کو ملیریا ہے، اس کا آپ اس کا ٹائیفائڈ ہے، تم ملیریا کی گولی اس کو دیتے ہیں تو اور بیمار ہو جائے گا. تشخیص غلط ہے. اسی طرح اس بدامنی کا تشخیص کیا ہے، اس بیماری کی وجہ کیا ہے. اس کائنات کو ہمارے رب نے بنایا ہے. اس نے یہی پوری کائنات اس کی کنٹرول میں ہے. وہ ہماری ایک ایک رگ کو، دل کی دھڑکن کو، وساوس کو، ذرات کو جو ہمارے اندر ہے یا مخلوقات کے اندر ہے، ایک ایک ذرے کے اس سے واقف ہے. چاہے وہ پہلے گزر چکے ہیں، چاہے آنے والے ہیں، بیک وقت سب کو دیکھتا ہے. وہ اس کو چیزوں کی بیماری بھی معلوم ہے اور علاج بھی معلوم ہے. بیماری کیا ہے؟ ہمارے یہ قریب زمانے میں علی میاں کا نام سنا ہوگا آپ نے، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی، اس کو لوگ علی میاں بھی کہتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک سادہ آدمی تھا، اس کے پاس ایک ہیرا تھا اور وہ ہیرا اس سے گم ہو گیا. اور آپ نے پہلے زمانے میں دیکھا ہوگا، ہم نے تو خود بھی دیکھا ہے، جب بچپن میں چھوٹے تھے تو بڑے بڑے کمرے ہوتے تھے. اس کے ایک کمرے کے ایک طرف گدھا، گائے، بھینس وغیرہ باندھے جاتے تھے اور ایک طرف لوگ سوتے تھے. اور جب کوئی آدمی چھوٹی پیشاب کے لیے اٹھتا تھا تو وہیں کیا اس میں اس کو باڑ کہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کو، اسی میں وہ پیشاب بھی کرتا تھا. اس سے ایک دن وہاں ہیرا گر گیا اور وہاں گوبر تھی اور مٹی تھی، اس میں وہ چھوٹا سا ہیرا تھا، وہ گم ہو گیا. اس نے سوچا کہ یہاں تو بڑی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، تو روڈ میں اس کو تلاش کرنے لگا. ایک آدمی کہا کہ بھائی تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھ سے ہیرا گم ہو گیا ہے. وہ بھی اس سے مٹی چھاننے لگا. دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، ایک جمع افیر بن گئی. تو اس میں ایک ہوشیار تھا، اس نے پوچھا کہ بھائی تم سے وہ ہیرا کہاں گم ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم سے یہ ہیرا تو گھر کے اندر وہ جو جانوروں کا باڑ ہے اس میں گم ہو گیا ہے. اس نے کہا کہ پھر یہاں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہتے تھے اس نے کہا کہ یہاں نسبتاً آسان ہے، کیونکہ یہاں روشنی ہے، روڈ صاف ہے، یہاں ہمیں مل سکتا ہے، وہاں بڑا مشکل ہے. تو ہم وہ پاگل ہیں کہ ہیرا کہاں گم ہو گیا ہے، امن کہاں ختم ہو چکا ہے، بدامنی کہاں سے آ چکی ہے، اس کو ہم
جس چیز سے ہم بیمار ہو چکے ہیں اس میں ہم اس کو علاج ڈھونڈتے ہیں. جس چیز سے بیمار ہو چکے ہیں اسی میں علاج ڈھونڈتے ہیں تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. قطعاً نہیں. اب بیماری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ امن تمہارے گھر کے اندر تم سے گم ہو گیا ہے. خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے. اس فساد پھیلنے کی وجہ انسانوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. بیماری معلوم ہو گئی. علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو جو تم تکلیفیں دیکھتے ہو، مشکلات دیکھتے ہو، خوف و ہراس دیکھتے ہو، یہ تو اس بعض اعمال میں سے ہیں جس کو تم کو اس کا ذائقہ چکھایا دیا جاتا ہے. اور یہ کیوں چکھا دیتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، کہ یہ لوگ کیا ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں. اب لوٹیں کس طرف؟ کیسے کیا کریں گے ہم؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جس مقصد کے لیے ہم نے بنایا ہے اس مقصد پر آنا ہوگا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. تمام کائنات کی چیزیں ہم نے اس انسان کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس انسان کے لیے بنائی ہے، چلائی ہے، اس کے لیے مسخر کی ہے. اب انسان کو میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا اور اس بندگی میں خود اس کا فائدہ ہے، کسی اور کا نہیں ہے. ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ. جو شخص شکر گزاری کرتا ہے وہ میرے لیے نہیں کرتا، وہ اپنے لیے کرتا ہے. اس کی اپنی ترقی ہوگی، اس کی اپنی زندگی بھی اچھی ہوگی.